یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کا سب سے زیادہ جینیس بندہ تھا۔ اتنا جینیس تھا کہ وہ اکیلے ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو بات ہم عام انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بات آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن جو کہ ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان میں ڈال دیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز بھی نوازا گیا تھا۔ ان کی ایکسٹرا آرگنائز سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر پوری دنیا یہ سمجھتے تھے کہ البرٹ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا آئنسٹائن کو خود بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کی باڈی کے کسی حصے میں بھی ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دی جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا البرٹ آئنسٹائن کو بھی ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو جب پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کی موت ہوئی تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا تھا انہوں نے چپکے سے آئنسٹائن کا دماغ نکال دیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے زیادہ جینیس آدمی کا دماغ میں آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہم عام انسان کے دماغوں میں نہیں ہے۔ ساحل ٹی وی کے اس پہلے ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن کا دماغ چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہروین تھے، جن کو اپنے آنے والے انجام سے زیادہ البرٹ آئنسٹائن کے جینیس برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی، اور جب کچھ دنوں کے بعد پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر تھامس ہروین کے اس حرکت کا پتہ چلا تو اس کو اپنے جاب سے نکال دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر ہروین نے البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے ایسے تیسے کر کے آخر کار اجازت مانگ ہی لی کہ وہ اس کے فادر کے اسپیشل برین کو اسٹڈی کر کے اس میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آخر اس کے برین میں یہ کیا۔ اس دن کے بعد البرٹ آئنسٹائن کے اسپیشل برین کا ہوا ایک لمبی سفر شروع۔ ڈاکٹر تھامس ہروین جو کہ ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے، یہ صرف ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ اسے پرنسٹن ہاسپٹل سے بھی نکالا گیا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلیڈلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لی اور پھر اس کو 240 الگ الگ پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنے بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑے ہوتے رہتے تھے، کیونکہ اس کی بیوی ہر بار یہی دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک بار جھگڑا اتنا بڑا ہوا کہ ان دونوں کو آپس میں ڈائیورس لینا پڑا، اور ڈائیورس ہونے کے بعد ڈاکٹر ہاروی برین کو لے کر پینسس کے شہر وچیٹا میں چلے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں پر وہ اپنے فارغ وقت میں البرٹ آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ الگ الگ شہروں میں الگ الگ نوکریاں بدلتے رہے، اور ابھی تک کئی سال گزر گئے، لیکن ڈاکٹر ہاروی نے البرٹ آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص اسٹڈی نہ کر سکے۔ الٹا ڈاکٹر ہاروی کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ڈاکٹر ہاروی نے پلاسٹک کی کمپنی میں جاب کرنی سٹارٹ کر دی، اور آخر میں اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ البرٹ آئنسٹائن کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سال بعد یعنی 1985 کو پہلی بار البرٹ آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی پبلش کر دی گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن
البرٹ آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرنے کے بعد کیا رزلٹ آیا اور کتنا ٹائم لگا البرٹ آئنسٹائن کے جینیس برین پر، اور بھی کئی سارے سوالات ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس بارے میں ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔